اسی طریقے سے ایک اعتراض قرآن کریم کی آیت پر یہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی خلقت میں اور اس کی پیدا کردہ چیزوں میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے ختنہ کو لے کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آپ کی شریعت میں یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ خود قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس حالت پر پیدا فرمایا تھا، آپ خود اس کے اندر تبدیلی اور تغیر کر کے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تغیر لخلق اللہ کہ آپ خود عامل بن رہے ہیں۔ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ختنہ سے تغیر لخلق اللہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی کہ یہ عمل حق تعالی کے حکم کی تعمیل ہے، نہ کہ خالق کی خلقت پر کسی طرح کا تغیر و تبدل اور نہ ہی شک و شبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کا حکم خود فرمایا، اس وجہ سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ختنہ کا حکم فرمایا گیا۔ اس کا دوسرا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ختنہ کرنا یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک ناپاک اور زائد چیز اور فضلے کو اپنے بدن سے خارج کرنا ہے۔ جس طریقے سے ناخن اور بغل کے بال، اسی طریقے سے زیر ناف کے بال آدمی کاٹ کر کے اپنے سے الگ کر دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی تغیر لخلق اللہ نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے ختنہ کا معاملہ ہے کہ اس میں جو زائد جو کھال ہوتی ہے وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے، اس کو کاٹ کر کے آدمی پھینک دیتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے بدن سے ناخن کو کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے تاکہ انسان گندگی سے مبرہ اور منزہ رہے۔ یہی حال بچے کا ہے کہ جو زائد جو کھال ہے جس کے اندر گندگی ہوتی ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو تاکہ وہ گندگی جمع نہ ہو اور وہ گندی جو کھال ہے اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔